نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وہ بات یہ تھی کہ یا ایھا الناس، ابھی تک اوپر والی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو بھی خطاب کیا وہ ڈائریکٹ یہ بات کی یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب تھا کہ اے ایمان والو یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اے ایمان والو یہ کام کرو اور اس کام کو چھوڑ دو. لیکن اب جو آیت آئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کے لفظ کو استعمال کیا. اے لوگو، اس میں سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں، بھلے کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا ملحد ہو، یا مسلمان ہو، یا دیگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، پوری کی پوری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور وہ خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے. تم سب کے سب ایک ہی نر اور مادہ کی پیداوار ہو، ایک ہی مرد و عورت سے آگے چلے ہو، یعنی سب کے سب برابر ہو، تم میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سب کے سب انسان برابر. انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں سب کو ایک ہی مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے. اب قوموں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بلند سمجھنا کہ میں رانا ہوں، میں مغل ہوں، میں چودھری ہوں، یا میں آرائی ہوں، یا کوئی اور قوم، کسی بھی قوم کا نام لے کر یہ سمجھنا کہ میرا اس برادری سے تعلق ہے تو میں فلاں برادری سے بہت اونچا ہوں، میرا اس برادری سے تعلق ہے تو میں فلاں برادری سے بہت اونچا ہوں. ان کی کوئی اوقات نہیں میرے سامنے، ان کی کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے. یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا قوموں کی بنیاد پر، یا اپنے وڈیروں کی بنیاد پر، یا اپنے دادا پر دادا کی بنیاد پر، یا بنگلوں کی بنیاد پر، یا جسموں کی بنیاد پر، یا صحت کی بنیاد پر، یا طاقت کی بنیاد پر، یا مال کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ اگلا جو ہے وہ مجھ سے حقیر ہے، اس کا میرے سامنے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بڑا، میں اس سے اونچا، اپنے اوپر تکبر کرنا کہ سامنے والا میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھنا یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں یہی بات سمجھائی ہے کہ سب کے سب ایک ہی مذکر اور مؤنث کی پیداوار ہو، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. سب کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں رکھا ہے، جتنے بھی انسان ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک بات سمجھا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ فلاں کو فلاں پہ فضیلت حاصل ہے، فلاں کو فلاں پہ فضیلت حاصل ہے. وہ اگر اوس کا ہے تو وہ بڑا بندہ ہے، اگر وہ خزرج قبیلے کا ہے تو اس کی اوقات کم ہے، یا کوئی مدینہ میں پیدا ہوا، مدینہ میں اس کی رہائش ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، یا جو مکہ میں پیدا ہوا اس کی فضیلت زیادہ ہے. ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کو بڑا یا چھوٹا نہیں کہنا، ان چیزوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ کوئی فلاں سے افضل ہے، نہیں، بلکہ تم سب کے سب انسان ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہو، سب کے سب اللہ کے ہاں برابر ہو. سب کے سب جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع ہوگے، سب کے سب برہنہ ہوگے، سب کے سب ننگے ہوگے، کسی کے جسم پر لباس نہیں ہوگا،
किसी के पाँव में जूता नहीं होगा, कोई मर्द हो या औरत हो, सब के सब ही बरहना एक ही हशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सब के सब बरहना हालत में खड़े होंगे। किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं, सब के सब बराबर, सब एक आदम अलैहिस्सलाम की पैदावार। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये जो हमने तुम्हारे कबाइल बनाए हैं, जितने भी कबीले बने हुए हैं, शहर बने हुए हैं, मुल्क हैं, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये सऊदीया है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है, कोई कहीं का भी रहने वाला है, किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। कोई कहे कि मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा फजीलत हासिल है, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, और तू पाकिस्तानी है, तुझे मेरे ऊपर कोई मकाम हासिल नहीं, तू निचले दर्जे का है, तेरी कोई हैसियत नहीं मेरे सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि तुम सब के सब बराबर हो, बल्कि ये जो हमने तुम्हारे शहर बनाए हैं, ये जो कबीले बनाए हैं, ये जो मुल्क बनाए हैं, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, ये सब के सब जो हमने बनाए हैं, कबीले, मुल्क, शहर, ज़मीनें, समंदर पार खुशकी मिल गई, वहाँ एक जजीरा मिल गया और वहाँ लोग रहने लग गए, उसको एक नाम दे दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं ये सारे के सारे कबीले, ये सारी की सारी कौमें, ये सारे के सारे शहर, ये सब के सब मुल्क, ये किस लिए हैं? लितआरफू, ये तारुफ के लिए हैं, ये पहचान के लिए हैं कि तुम एक दूसरे को पहचान सको कि फ़लाँ बंदे की फ़लाँ पहचान है, और इससे ज़्यादा किसी को किसी पे कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर कौम है वो इसलिए है कि ये मुहाजिर है, ये अंसार है, ये मक्की है, ये मदनी है, ये मदीने का रहने वाला है, ये मक्के का रहने वाला है, बस ये तारुफ के लिए, ये सऊदी अरब का रहने वाला है, ये पाकिस्तान का रहने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ तारुफ, सिर्फ तारुफ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमें बनाई कि ये मुग़ल है, ये शेख है, ये चौधरी है, ये अराई है, ये ख़ान है। कोई किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौम है, पहचान है, सिर्फ हम एक दूसरे को पहचान सकें। अगर ये तारुफ ना होता, अगर ये पहचान ना होती तो लोग एक दूसरे का तारुफ कैसे करते, एक दूसरे को कैसे पहचानते? ये सारे के सारे नसब के इसका बाप वो, इसका दादा वो, ये सब की सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक तारुफ के लिए हैं। ये कोई इज़्ज़त, इसके ऊपर कोई अपने आप को समझे कि मैं बहुत इज़्ज़त वाला हूँ, मेरी इज़्ज़त दूसरे से बढ़ गई, ये चीज़ें इज़्ज़त बढ़ाने वाली नहीं हैं, ये चीज़ें इज़्ज़त को तय करने वाली नहीं हैं कि फ़लाँ को फ़लाँ पे इज़्ज़त हासिल है, फ़लाँ को फ़लाँ पे दर्जा हासिल है, नहीं, बाकी सब बराबर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तारुफ है। जैसे मुल्तान में रहने वाला मुल्तानी है, लाहौर में रहने वाला लाहौरी है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तारुफ है कि ये बंदा यहाँ का रहने वाला है। अगर ये तारुफ ना होता तो फिर तो सब के सब इंसान थे ही बराबर, किसी को किसी से तारुफ कैसे होता? अल्लाह ने तो आसानी की है इंसानों के लिए कि एक दूसरे का तारुफ कर सकें। अगर ये चीज़ ना होती तो सबकी ही दो आँखें हैं, सबके ही एक नाक है, दो होंठ हैं, गाल हैं, ये सारी चीज़ें सबकी बराबर हैं। तो अल्लाह ने ये जो नाम रखे हैं कि बच्चे का नाम रखा जाएगा, शहर का नाम रखा जाएगा, ज़मीन का नाम रखा जाएगा, मुल्क का नाम रखा जाएगा, कबाइल का नाम रखा जाएगा, कौमों का नाम रखा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हैं कि तुम एक दूसरे को पहचान सको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर इज़्ज़त चाहिए कि कोई इज़्ज़त में बड़ा हो, दूसरे से मकाम में बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती जो गिनवा दी गई हैं, बल्कि अगर इज़्ज़त चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका रास्ता बता दिया। पहले अल्लाह ने बता दिया कि सब के सब बराबर हैं, ये सारी चीज़ें तारुफ़ के लिए हैं। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला कौन है? इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह, बेशक अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है, ज़्यादा इज़्ज़त वाला
عند اللہ، اللہ کے ہاں اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے ہاں اگر مقام چاہیے، رتبہ چاہیے، یا دنیا کی زندگی میں بھی اگر چاہتے ہو کہ میرا رتبہ، میرا مقام، میری عزت دوسرے سے بڑھ جائے، اور حشر کے میدان میں بھی جب سب کے سب برہنہ حالت میں کھڑے ہوں، سارے پہلے انسان سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والے لوگوں تک سب کے سب جمع ہیں، ہزاروں سال کے لوگ، وہ سب جمع ہوں اور وہاں آپ کی ایک الگ پہچان ہو، آپ کی ایک الگ عزت ہو، تو پھر اللہ کے ہاں کسی قوم کی بنیاد پر وہاں عزت نہیں ملے گی، کسی بنگلے کی بنیاد پر وہاں عزت نہیں ملے گی، مال دولت پیسہ اس کی بنیاد پر عزت نہیں ملے گی، بلکہ ہم انہی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ عزت کسے ملے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک مؤذن کے گردن کو لمبا کر دے گا، ایک اذان دینے والے کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوگی، الگ نظر آئے گا وہ، اور وہ عیب نہیں لگے گا بلکہ وہ خوبصورتی کی علامت ہوگی۔ جب وہ اذان دینے والا ان سب کے درمیان کھڑا ہوگا تو وہ الگ نظر آئے گا کہ یہ بندہ اذان دیتا تھا، اللہ کا نام لیتا تھا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے میدان میں، جو اللہ میدان لگائے گا حشر کا میدان، اس میں اگر عزت چاہیے تو وہ عزت ملے گی اللہ رب العالمین سے ڈر کر اور اللہ کا نام لے کر۔ کہ اذان دینے والا حشر کے میدان میں بھی الگ نظر آ رہا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کے وقت اپنے اعضائے وضو کو جتنی اچھی طرح سے دھوئے گا اور جہاں تک دھوئے گا، کل قیامت کے دن اس کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ تو اگر قیامت کے دن حشر کے میدان میں بلندی چاہیے تو وہ قوموں، قبیلوں اور ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ اگر وہاں عزت چاہیے تو پھر اپنے اعضائے وضو کو اچھے سے دھو۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا تو اپنی کونیوں سے اوپر تک اپنے بازوؤں کو دھویا کرتے تھے، اپنے پیروں کو نصف پنڈلی تک دھویا کرتے تھے، اس لیے کہ فرماتے کہ میں جتنا زیادہ اپنے پاؤں کو اچھے سے دھوؤں گا، اپنے بازوؤں کو اوپر تک دھوؤں گا، کل قیامت کے دن میرے اعضائے وضو اتنے ہی چمک رہے ہوں گے، اتنے ہی روشن ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں اللہ سے ڈرنے والی، تقوی اختیار کرنے والی، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے ہاں سب کے سب برابر عزت چاہیے تو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ نیتیں بھی جانتا ہے کہ کوئی اگر عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے تو وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے۔ اور اللہ نے آخر میں یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی ہے ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نیک کام کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے لیول پہ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کو عمرے کرواتے ہیں، حج کرواتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، بہت بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت میں جب کھوٹ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے کہ ایک انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے نیک بن جائے گا لیکن اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ کو علم ہے کہ وہ کسی
انسان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام کر رہا ہے یا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے؟ تو اللہ کو اس چیز کا علم ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔